السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت ہی خوبصورت سیریز کا ایک نہایت ہی خوبصورت سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے معاملات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ان سے جڑے بہت سارے معاملات کو ڈسکس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کا دور کیسا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں آمد کے بعد دنیا کا ماحول کس طریقے سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی حیات مبارکہ سے لوگوں کو عملی طور پر نیکیوں کی جانب، اچھائی کی جانب راغب کیا اور اپنی اسوہ حسنہ پیش کی، جس سے لوگ عمل کر جس کی پیروی کر کے لوگ اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام معلومات کو حاصل کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس اس طریقے سے بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں اور آپ لوگ اس سلسلے سے باقاعدہ طور پر جڑے رہیں۔ تو چینل پر موجود ریڈ بٹن، سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں۔ چلیں تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے لوگ، عربی کس طریقے سے زمانہ جاہلیت سے گزر رہے تھے اور اسلام کی روشنی سے بالکل منور نہیں ہوئے تھے اور ان کی زندگی کس طریقے سے چل رہی تھی۔ تو مورخین ظہور اسلام سے پہلے عربوں کے زمانے کو جاہلیت کا نام دیتے ہیں، دور جاہلیت۔ لیکن موجودہ زمانے کے عرب ممالک دنیا کے امیر اور طاقتور ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے پاس تیل کی دولت ہے۔ دنیا عرب ملکوں سے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات کی خواہش مند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جزیرۃ العرب کا زیادہ تر علاقہ صحراؤں پر مشتمل تھا، جہاں ریت کے بگولے اڑتے تھے۔ البتہ جنوبی عرب کے علاقے مونسون بارشوں کی وجہ سے زرخیز تھے۔ جزیرہ نمائے عرب موجودہ سعودی عرب، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور بحرین کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ اس وقت کسی کے گمان میں بھی نہ آیا تھا کہ ان غیر آباد اور غیر مہذب علاقوں اور قبائل میں سے کوئی نیا مذہب ظہور پذیر ہوگا جو ان وحشی قبائل کو اس قدر مہذب بنا دے گا کہ یہ دنیا پر حکمرانی کرنے لگیں گے۔ اسلام سے قبل عرب بت پرست تھے۔ لات، منات اور عزا ان کے مقبول بت تھے، جبکہ سب سے بڑا بت ہبل کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ اب آپ لوگوں میں سے جو لوگ کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ کوشچن نہایت ہی امپورٹنٹ ہے کہ عرب کے مقبول ترین بت کون سے تھے؟ لات، منات اور عزا، اور سب سے بڑا بت ہبل تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں خدا کا تصور بھی موجود تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بت ان کے لیے خدا کے قریب ہونے کا وسیلہ ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لوگوں سے کہہ دیں، سن لو، اطاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ تو عرب کے لوگ اس چیز کو جھوٹا جواز بناتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا، ان کی پرستش صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ پاک کے قریب کر دیتے ہیں، ہمیں ہمارے خدا سے قریب کرتے ہیں۔ گویا اس طرح عرب قبائل کھلا شرک میں مبتلا تھے۔ وہ صورت
چاند، ستاروں، پتھروں اور آگ کی پرستش بھی کرتے تھے۔ دور جاہلیت کے عربوں میں نصرانیت، یہودیت، موجوسیت اور عیسائیت پر یقین رکھنے والے قبائل موجود تھے، تو دین حنیف یعنی دین ابراہیمی کے قائل بھی موجود تھے۔ البتہ انہیں یہ علم تو نہ تھا کہ دین ابراہیمی کیا تھا اور اس کے مطابق خدا کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی تھی۔ الہامی کتب محفوظ نہیں تھیں اور ان میں اس قدر تحریف کی جا چکی تھی، اس قدر تبدیلی کی جا چکی تھی کہ اصل اور نقل میں فرق ناممکن تھا۔ ہر دین کی بنیاد صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام پر رکھی گئی تھی، لیکن اس کے متعلق معلومات بہت کم تھی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی بدھ کے سالانہ میلے میں برقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن حویرث اور زید بن عمرو شریک تھے۔ ان کے دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ کیا بےہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ تو سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ان سب کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا اور وہ دین ابراہیمی کے متلاشی تھے۔ اب عرب کے باشندے خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے، احرام باندھتے، کعبہ کا طواف کرتے اور قربانی بھی دیتے تھے، لیکن ان میں موت کے بعد زندگی کا تصور نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس فانی دنیا سے گزر جانے کے بعد دوبارہ ہماری ہڈیوں کو جوڑا جائے گا اور ہمیں ہماری قبروں سے نکالا جائے گا اور ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان میں اس قسم کی کسی بات کا کوئی حیات کا تصور نہیں تھا۔ اب عرب کے لوگ کس طریقے کے پیشے سے منسلک تھے؟ تو عرب کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فار کمپیٹیٹیو ایگزام کہ عرب کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ ان کے تجارتی قافلے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے۔ اب جزیرۃ العرب ایک معروف تجارتی روٹ تھا۔ عرب کے بدو اور اونٹ اس تجارتی روٹ پر مال کی ٹرانسپورٹ کا واحد ذریعہ تھے۔ چونکہ دیگر ممالک کے لوگ صحراؤں میں سفر کے عادی نہ تھے، لہٰذا ان کا انحصار عربوں پر تھا۔ گرم مسالے، کالی مرچ، سونٹ، ہاتھی دانت، خوشبودار جڑی بوٹیاں اور ریشمی کپڑے اہم تجارتی اشیاء تھیں۔ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلے روانہ ہوتے تھے، جن کی حفاظت کے لیے مسلح افراد ہمراہ ہوتے۔ مکہ میں سالانہ تجارتی میلے بھی لگتے تھے۔ صنعت اور زراعت بہت کم تھی، بھیڑ بکریاں چرانا ہی معمول کا کام ہوا کرتا تھا۔ عرب خانہ بدوش طرز زندگی کے عادی تھے۔ جہاں سبزہ اور پانی ہوتا ڈیرے ڈال لیتے۔ چونکہ عرب کے اپنے علاقے میں تو صحرا تھے، پانی نہیں میسر تھا، لہٰذا وہ چلتے پھرتے رہتے اور جس جگہ پر ہریالی دیکھتے، سبزہ دیکھتے یا پانی آسانی سے دستیاب ہوتا تو وہ اسی جگہ پر ڈیرا ڈال لیتے۔ سیاسی اور سماجی حالت بھی دیگر گوں تھی، معاشرہ زوال پذیر تھا، اضطراب اور انتشار کی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگ آقا و غلام اور حاکم و محکوم میں تقسیم تھے، ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گیری عام تھی، عدالت اور قانون کا کوئی تصور بھی نہ تھا، اظہار بیان کی آزادی نہیں تھی۔ عرب انسانی حقوق سے بھی ناآشنا تھے۔ انسان اپنے مقام سے اس حد تک گر چکا تھا کہ اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کچھ شعور نہ تھا۔ عبادت کی جگہ رسوم اور زہد کی جگہ ریاکاری نے لے لی تھی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد اب کیا کسی کو منہ دکھائے، پھر سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو پالے پوسے یا پھر اسے مٹی میں دبا دے۔ بے شک وہ بہت برا فیصلہ کرتے تھے، یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے وحشی عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیتے، جنگ ہوتی تو اس کے بعد لاشیں مسخ کر دیتے، ان کے ناک اور کان کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بناتے،
قیدیوں کو زندہ جلا دیتے، وحشی اس قدر کہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر بھون اور کھا لیتے۔ غلام اور لونڈیاں رکھنے کا رواج عام تھا۔ عرب دو سگی بہنوں سے شادی کر لیتے اور بیک وقت کئی بیویاں رکھتے، یہاں تک کہ مرحوم باپ کی بیویاں بیٹے کو وراثت میں مل جاتی، جن سے وہ نکاح کر لیتے، ہاں مگر وہ سگی ماں سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مرحوم باپ کی جو بیویاں وہ بیٹے کو وراثت میں مل جاتی۔ عورت آزادی سے اپنی پسند کے مرد کر کے پچھلی دیوار کود کر یا دیواروں میں کھڑکی بنا کر نکلتے ہیں یا واپسی پر ان کھڑکیوں سے داخل ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور نہ ہی اس کا شمار نیکیوں میں کیا جاتا ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے رب کی ناراضگی سے بچتے رہو، تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے۔ عرب میں کوئی مرکزی نظام تھا نہ عدالتی نظام، انتظامی ڈھانچہ تھا نہ معاشیات کا شعبہ، غیر ممالک سے تعلقات بھی نہیں تھے، ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کو مصائب سے بچانے کا کوئی بھی بندوبست نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا۔ تو اس خوبصورت سیریز کا جو ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، یہ جو آج نیا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، اس کی گفتگو کو ہم یہیں پر اختتام پہ لاتے ہیں، اس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل دور جاہلیت کا ذکر کیا، اور آنے والی سیریز میں، آنے والے سلسلے میں، آنے والی نئی ویڈیوز میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ کے بارے میں آگاہ کریں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات، انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کی، ان کے بچپن کس طریقے سے تھا، جوانی کس طریقے سے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے تمام اہم معاملات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو لہٰذا ان تمام معلومات سے باخبر رہنے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک یہ ساری انفارمیٹیو ویڈیوز
سب سے پہلے پہنچتی رہیں. جزاک اللہ.